نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر آئے۔ اگر آپ دیکھو تو رحمت ہی رحمت ہے ان کے آنے سے۔ آج بھی رحمت ہے اور کل بھی رحمت ہوگی اور پرسوں بھی رحمت، یہ انہی کی بدولت ہے۔ اگر اس بات کے اوپر آپ کو تھوڑا وسوسہ آتا ہے تو آپ حضور کی آمد سے پہلے کے جو ظلمت تھے، جو اندھیرے، جو دشمنیاں تھیں ان کی وہ دیکھو کہ جب حضور نہیں آئے تھے عرب کے لوگ کتنے سخت تھے، ان کے اندر سالوں سال دشمنیاں چلتی تھی، وہ اپنے ماں باپ کو بے دردی سے منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور وہ اپنی بیویوں کو مارتے تھے اور ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ان کے اندر انسانیت جیسی کوئی چیز نہ تھی، مگر آپ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی، بیٹی کو حق اللہ کے محبوب نے دلایا، ماں باپ کی عزت کو اللہ کے محبوب نے سکھایا اور آپس میں بھائی چارہ کیا، آپس میں ہمدردی اور آپس میں پیار ہوئے۔ یہ حضور کی باعث رحمت تھی۔ آپ کا آنا دنیا کے اندر باعث رحمت ہی رحمت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفلیں ہمیں کس طرح منانی چاہیے؟ ہمارے اندر احساسات ہوں کہ ہم دیکھیں کہ ہم محفل جو منا رہے ہیں کیا ہم محفل کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی، کیا اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بہن اور بیٹی کو جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق سکھائے ویسے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یا ہم لنگر شریف جو پکا رہے ہیں اس کو باوضو ہو کر پکا رہے ہیں کہ نہیں؟ یا ہم محفل کے اسٹیج کے اوپر جب جاتے ہیں تو درود و سلام پڑھتے ہوئے بیٹھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ چیزیں اندر کے احساسات کا نام ہے۔ جیسے حضور نے احساس جگائے، کہا کہ اے بیٹیوں کو درگور کرنے والوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ اے بیویوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں، تم سے زیادہ میں اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ جب پانی میں نے بچا کر حضور کو دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا تو کہا کہ عائشہ بتا تو نے منہ کہاں لگایا تھا؟ اور بہن کی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ حضرت شیمہ کے جو بندے پکڑ کے حضور لائے تھے، شیمہ جب آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شیمہ آئی ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں جا کر کہنے لگے نا کہ حضور ایک عورت آئی ہے اور اس کے سر کے اوپر جو چادر ہے وہ بھی پرانی ہے، کپڑے بھی اس کے پرانے ہیں اور پرانے زمانے کی لگتی ہے، اور کہتی ہے کہ اپنے نبی سے جا کے کہو کہ شیمہ آئی ہے۔ تو حضور نے ایسے آنکھ کھول کے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا اور ممبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے تو آپ اپنی بہن کے پاس گئے اور بہن کو اپنے ساتھ لیا، ملے اور بڑا تبسم فرمایا، پھر اپنے گھر لے گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ باقی کی ازواج محترات کو بھی بلاؤ اور حضرت فاطمہ کو بھی بلاؤ اور کہو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ آئی ہے۔
جب سارے دوڑ کر آئے تو حضور نے فرمایا کھانے بھی تیار کرو اور میری بہن شیمہ کی بڑی مہمان نوازی اور تواضع کرو۔ تو مہمان نوازی ہونے لگی تو حضرت شیمہ کو کبھی کہتے کہ بہن اگر تو کہے تو تیرا ایک مکان مدینے میں نہ بنا دوں۔ حضرت شیمہ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں ضرورت، میں یہاں نہیں رہنے والی۔ کہا کہ کچھ دن ہمارے گھر میں رک جا، تیری مہمان نوازی کریں گے، ہمیں بھی کچھ خدمت کا موقع۔ حضرت شیمہ کہتی ہے نہیں میں جانے والی ہوں، واپس میں چلی جاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگی تو حضور نے کچھ گھوڑے دیے، کچھ جوڑے دیے، کہا کہ اب جا رہی ہو؟ کہا میں اکیلی نہ تھوڑی نہ جاؤں گی، میں اپنے سارے جو بندے پکڑ کر لائے اور ساروں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسے حضور کو اس نے کہا نا حضرت شیمہ نے کہ سارے بندے ساتھ لے کر جاؤں گی، پہلے اگر کچھ قیدیوں کو چھوڑنے کی بات ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو بلاتے، ابوبکر صدیق کو بلاؤ، حضرت عمر کو بلاؤ، حضرت عثمان کو، عمر فاروق اعظم کو، حضرت علی المرتضیٰ کو بلاؤ، مشاورت ہوتی تھی، سارے صحابہ کٹھے بیٹھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کرتے، جو فیصلہ مشاورت میں ہوتا پھر اس کے اوپر عمل کیا جاتا۔ مگر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نے کہا نا کہ میں سارے بندے ساتھ لے کر اپنے جاؤں گی، تو حضور نے کہا سارے بندے تیرے آزاد کر دیے، اپنے ساتھ لے جا۔ تو حضرت شیمہ کو گھوڑے بھی دیے، جوڑے بھی دیے اور عزت کے ساتھ اسے روانہ کیا، سارے بندے بھی چھوڑے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا مقام بتایا اور تمہارے اندر احساس جگایا کہ بہن بھائیوں کے رشتے ایسے ہوتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے عشاء کا وقت تھا تو نماز پڑھانے کے لیے 1,24,000 صحابہ تھے حضور کے، تو سارے صحابہ منتظر تھے۔ حضور نے پردہ ہٹایا اور گھر سے باہر نکلے دروازے سے، تو آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے تو صحابہ نے پوچھا اپنے رونے کی وجہ تو ہمیں بتائیے۔ حضور کہنے لگے آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، ماں مجھے یاد آ گئی۔ صحابیوں کو حضور نے فرمایا صحابیوں آج اگر کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ کی میں تلاوت کر رہا ہوتا نماز کے اندر، میری ماں آتی دروازے کے اوپر چلمن ہٹاتی، پردہ سرکاتی اور مجھے کہتی بیٹا محمد، اے میرے صحابیوں میں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رحمت بن کر آئے۔ اگر آپ دیکھو تو رحمت ہی رحمت ہے ان کے آنے سے، آج بھی رحمت ہے اور کل بھی رحمت ہوگی اور پرسوں بھی رحمت، یہ انہی کی بدولت ہے۔ اگر اس بات کے اوپر آپ کو تھوڑا وسوسہ آتا ہے تو آپ حضور کی آمد سے پہلے کے جو ظلمت تھے، جو اندھیرے، جو دشمنیاں تھیں ان کی وہ دیکھو کہ جب حضور نہیں آئے تھے عرب کے لوگ کتنے سخت تھے، ان کے اندر سالوں سال دشمنیاں چلتی تھی، وہ اپنے ماں باپ کو بے دردی سے منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور وہ اپنی بیویوں کو مارتے تھے اور ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ ان کے اندر انسانیت جیسی کوئی چیز نہ تھی، مگر آپ دیکھو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تشریف لائی، بیٹی کو حق اللہ کے محبوب نے دلایا، ماں باپ کی عزت کو اللہ تبارک اللہ کے محبوب نے سکھایا اور آپس میں بھائی چارہ کیا، آپس میں ہمدردی اور آپس میں پیار ہوئے۔ یہ حضور کی باعث رحمت تھی، آپ کا آنا دنیا کے اندر باعث رحمت ہی رحمت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفلیں ہمیں کس طرح منانی چاہیے؟ ہمارے اندر
کہ ہم محفل جو منا رہے ہیں کیا ہم محفل کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی، کیا اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی بہن اور بیٹی کو جو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق سکھائے ویسے ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یا ہم لنگر شریف جو پکا رہے ہیں اس کو باوضو ہو کر پکا رہے ہیں کہ نہیں؟ یا ہم محفل کے اسٹیج کے اوپر جب جاتے ہیں تو درود و سلام پڑھتے ہوئے بیٹھ رہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں اندر کے احساسات کا نام ہے۔ جیسے حضور نے احساس جگائے، کہا کہ اے بیٹیوں کو درگور کرنے والوں، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ اے بیویوں کو کے ساتھ ظلم کرنے والوں، تم سے زیادہ میں اپنی بیویوں سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر تشریف لائے تو میں آپ خورے میں پانی لے رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کچھ پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔ جب پانی میں نے بچا کر حضور کو دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ پکڑا تو کہا کہ عائشہ بتا تو نے منہ کہاں لگایا تھا؟ اور بہن کی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ حضرت شیمہ کے جو بندے پکڑ کے حضور لائے تھے، شیمہ جب آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شیمہ آئی ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان میں جا کر کہنے لگے نا کہ حضور ایک عورت آئی ہے اور اس کے سر کے اوپر جو چادر ہے وہ پرانی ہے، کپڑے بھی اس کے پرانے ہیں اور پرانے زمانے کی لگتی ہے، اور کہتی ہے کہ اپنے نبی سے جا کے کہو کہ شیمہ آئی ہے۔ تو حضور نے ایسے آنکھ کھول کے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا اور ممبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اٹھے تو آپ اپنی بہن کے پاس گئے اور بہن کو اپنے ساتھ لیا، ملے اور بڑا تبسم فرمایا، پھر اپنے گھر لے گئے اور حضرت عائشہ سے کہا کہ باقی کی ازواج محترمات کو بھی بلاؤ اور حضرت فاطمہ کو بھی بلاؤ اور کہو کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن شیمہ آئی ہے۔ جب سارے دوڑ کر آئے تو حضور نے فرمایا کھانے بھی تیار کرو اور میری بہن شیمہ کی بڑی مہمان نوازی اور تواضع کرو۔ تو مہمان نوازی ہونے لگی تو حضرت شیمہ کو کبھی کہتے کہ بہن اگر تو کہے تو تیرا ایک مکان مدینے میں نہ بنا دوں۔ حضور حضرت شیمہ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں ضرورت، میں یہاں نہیں رہنے والی۔ کہا کہ کچھ دن ہمارے گھر میں رک جا تو تیری مہمان نوازی کریں گے، ہمیں بھی کچھ خدمت کا موقع۔ حضرت شیمہ کہتی ہے نہیں میں جانے والی ہوں واپس، میں چلی جاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگی تو حضور نے کچھ گھوڑے دیے، کچھ جوڑے دیے، کہا کہ اب جا رہی ہو؟ کہا میں اکیلے تھوڑی نہ جاؤں گی، میں اپنے سارے جو بندے پکڑ کر لائے اور ساروں کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ حضور سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسے حضور کو اس نے کہا نا حضرت شیمہ نے کہ سارے بندے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ پہلے اگر کچھ قیدیوں کو چھوڑنے کی بات ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو بلاتے ہیں، ابوبکر صدیق کو بلاؤ، حضرت عمر کو بلاؤ، حضرت عثمان کو، عمر فاروق اعظم کو، حضرت علی المرتضیٰ کو بلاؤ، مشاورت ہوتی تھی، سارے صحابہ اکٹھے بیٹھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کرتے، جو فیصلہ مشاورت میں ہوتا پھر اس کے اوپر عمل کیا جاتا۔ مگر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نے کہا نا کہ میں سارے بندے ساتھ لے کر اپنے جاؤں گی، حضور نے کہا سارے بندے تیرے آزاد کر دیے، اپنے ساتھ لے جا۔ تو حضرت شیمہ کو گھوڑے بھی دیے، جوڑے بھی دیے اور عزت کے ساتھ اسے روانہ کیا، سارے بندے بھی چھوڑے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کا مقام بتایا اور تمہارے اندر احساس جگایا کہ بہن بھائیوں کے رشتے ایسے ہوتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے عشاء کا وقت تھا تو نماز پڑھانے کے لیے 1,24,000 صحابہ تھے حضور کے، تو سارے صحابہ منتظر تھے۔ حضور نے پردہ ہٹایا اور گھر سے باہر نکلے دروازے سے تو آپ کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھی، آپ مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے تو صحابہ نے پوچھا اپنے رونے کی وجہ تو ہمیں بتائیے۔ حضور کہنے لگے آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، ماں مجھے یاد آ گئی۔ صحابیوں کو حضور نے فرمایا صحابیوں آج اگر کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ
فاتحہ کی میں تلاوت کر رہا ہوتا نماز کے اندر، میری ماں آتی دروازے کے اوپر، چلمن ہٹاتی، پردہ سرکاتی اور مجھے کہتی بیٹا محمد